بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کچھ کردار تاریخ میں مشہور ہیں اور ان کی حالات ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ کچھ لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے نمرود تھا، اور اس نے جنت بھی بنائی، لیکن اسے اپنی جنت میں جانے کا موقع نہ ملا۔ جہاں بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میاں، میری جان اس وقت قبض کرنا جب نہ میں آسمان پر ہوں نہ زمین پر ہوں، اور میں نہ اندر ہوں اور نہ باہر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جان اس وقت قبض کر لی جب وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نہ وہ اندر تھا، نہ وہ باہر تھا، نہ وہ گھوڑے پر تھا، نہ وہ زمین پر تھا، نہ آسمان تھا، بلکہ گھوڑے سے اتر رہا تھا اور راستے میں اس کی جان قبض ہو گئی۔ اس کے علاوہ فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سامری تھا، سامری جادوگر مشہور ہے۔ اسی طرح کا ایک کردار قارون بھی ہے۔ اسی کہانی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ قصص میں بیان کی ہے کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سا مال و اسباب دیا ہوا تھا، اور وہ اس پر فخر کرتا تھا اور نمائش کرتا ہوا باہر نکلتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عید کے روز بن ٹھن کر، گھوڑے پر سوار ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر جب باہر نکلا تو لوگوں نے اس پر حسد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر مال دیا ہوا ہے، ہمیں نہیں دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اور وہی لوگ جو اس کے مال پر حسد کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قارون کون تھا اور اس نے مال کیسے حاصل کیا۔ قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، یعنی چچا زاد تھا۔ ہوشیار آدمی تھا۔ کہتے ہیں کہ کسی کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیمیا کا نسخہ طلب کیا، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ کاغذ جس پر وہ نسخہ لکھا ہوا تھا وہ قارون کو دیا، اور اسے کہا کہ یہ فلاں شخص کو دے آؤ، لیکن اسے کھول کر پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے جب وہ کھول کر نسخہ پڑھا تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے ایسا کیا کہ اس نسخے میں تبدیلی کر دی، تبدیلی کر کے وہ تو نسخہ اس کو جس شخص کو دینا تھا اس کو دے آیا، لیکن خود اس کے مطابق وہ سونا تیار کرنے لگا، اور دن رات اس میں مگن ہوا، اور اس قدر سونا تیار کر لیا کہ اس کو جمع کرنے کے لیے مکانوں میں جس میں رکھا ہوا تھا اس کے تالے لگے ہوئے تھے، ان کی چابیاں قرآن شریف صاحب بیان کر رہا ہے کہ ایک طاقتور جماعت، یعنی چاہے وہ اونٹ تھے یا گھوڑے تھے، جو بھی تھے، وہ طاقتور جماعت اس کی چابیاں جو تھی وہ اٹھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب وہ کسی کو مال دیتا ہے، اسے نعمت کرتا ہے، تو اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور قارون کو کہو کہ یہ جو مال اس کو ملا ہے اس میں سے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی خرچ کرے، یعنی زکوٰۃ و صدقہ وغیرہ دے۔ تو
اس قارون نے کہا کہ کیونکہ یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے اوتیت ہوں من العلم، میں اس علم کی وجہ سے یہ حاصل کیا ہے، لہذا میں لوگوں کو کیوں دوں۔ اور جو پہلے بات میں نے کہی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جب وہ عید کے دن بن سنور کر نکلا تو لوگوں نے اس کو دیکھا اور حسد کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں دی ہوئی۔ جب قارون نے لوگوں کی فلاح و بہبود پر مال خرچ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے مکانات سمیت زمین میں دنسا دیا، یعنی اس کا مال بھی، قارون بھی، اور جہاں وہ سارا مال رکھا ہوا تھا اس سب کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ جب لوگوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور اسے اپنی اس کوتاہی کی جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا اس کی معافی مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ اللہ تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے کیوں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں اس نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہی بیان کیے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان نشانیوں کو، ان واقعات کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کا راستہ درست کر لیں، اپنی منزل کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خیر خواہی میں لگے رہیں۔ آج بھی دنیا میں قارون موجود ہیں، ان کے لیے بھی یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بیان کی ہے یہ ایک سبق ملتا ہے اس میں بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے انعامات کی بارش جاری و ساری رکھے تو اس کی مخلوق کی خدمت کرو، اس کی مخلوق پر خرچ کرو، لوگوں کی بھلائی کے کام کرو۔ اگر آپ لوگوں کی بھلائی کے کام کریں گے اس کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر خرچ کریں گے تو وہ اپنے انعامات کو بہت زیادہ کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہوا ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم اسے اور زیادہ دیں گے تمہیں۔ شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبانی شکر نہیں ہوتا بلکہ عملی طور پر اس کی مخلوق پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا۔ معزز ناظرین سامعین، یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں، اور خاص طور پر وہ کہانیاں جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بیان کرتا ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہی بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر قارون کا انجام تو ہمارے سامنے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، بتا دیا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اس پر اپنے ذرائع کو استعمال کریں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم اس قدر خرچ کریں کہ ہم خود تنگ دست ہو جائیں، صرف اس قدر جو کہ ہم جس کی ہم میں گنجائش ہے، جس سے ہم کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اور اس کی مخلوق پر بھی خرچ کریں۔ تو یہ ایک بہت آسان اور درمیانہ طریقہ ہے، یہی بہتر ہے، اعتدال کا طریقہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بات جو میں پہلے بیان کرنا چاہتا لیکن بھول گیا وہ یہ ہے کہ کل میں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آج کی تاریخ میں لقوہ والا جو مرض ہے اس کی اسباب اور اس کا علاج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں وہ مضمون تیار نہ کر سکا، لہذا اس کی معذرت، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔